کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے ناپاکی میں نماز پڑھ لی جان بوجھ کر تو یہ کفر ہے، اس میں جو ہے نماز کی توہین بھی تو ہے نا، نماز کی توہین بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس بے غسل اور بے وضو نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بے وضو یا بے غسل نماز پڑھی تو اب بتاؤ اس میں کفر تک لکھ دیا ہے کہ نماز کی توہین کرنا، بھئی اللہ کی جو سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے، اگر اس کی ہم توہین کریں تو کفر نہ ہوگا تو کیا ہوگا، سمجھے آپ؟ تو ناپاکی میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا علماء اس کو کفر لکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی پاکی ہے، یعنی وضو کرنا غسل کرنا وغیرہ یہ نماز کی کنجی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا، حضور کو ایک مرتبہ سورہ روم میں متشابہ لگا۔ بعد نماز آپ نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ جب آپ کو نماز متشابہ لگا ہمارے حضور کو تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح سے طہارت نہیں کرتے، یعنی وضو یا غسل کو اچھی طرح نہیں کرتے۔ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں متشابہ لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا انہی لوگوں کی وجہ سے، جو لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، اچھی طرح غسل نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو نماز میں متشابہ لگتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے شہیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت یعنی جب تک مکمل پاکی حاصل نہ ہو نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا عالم ہوگا، سمجھے آپ؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ہمارے آقا نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت کی بھی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور کبریٰ غسل ہے، مطلب طہارت صغریٰ جو ہے، اگر ہم جیسے پاک ہیں اور ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں طہارت صغریٰ حاصل کرنی ہوگی، یعنی وضو کرنا ہوگا، اور اگر ہم ناپاک ہیں تو ہمیں طہارت کبریٰ حاصل کرنی ہوگی، یعنی ہمیں غسل کرنا ہوگا۔ لکھا ہے طہارت صغریٰ وضو ہے اور طہارت کبریٰ غسل۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان کو حدث اکبر، یعنی واجب کام جو ہوتے ہیں نماز کے اندر وہ ضروری ہوتے ہیں، اگر ایک بھی واجب جان بوجھ کر چھوڑا تو عبادت جو ہے وہ اس کے بغیر ناقص رہے گی، یعنی پوری نہیں ہو پائے گی، کمی رہ جائے گی۔ اگر نماز میں ایک بھی واجب ہم سے چھوٹ گیا تو ہماری نماز پوری نہیں ہو پائے گی بلکہ اس میں کمی رہ جائے گی۔ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی دی ہو، اس کا ترک اسات اور کرنا ثواب، اور نادر ترک پر عتاب اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے اس کا ادا کرنا ضروری اور اس کا چھوڑنا یہ گناہ ہے۔
سنت مؤکدہ جیسے ظہر کی سنت ہے اور فجر کی سنت ہے، یہ ان کا چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ، وہ سنت مؤکدہ تھی، یہ سنت غیر مؤکدہ، وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ ادا کر لینا اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہو۔ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر اور عشاء کی سنت ہے، اس میں یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے ان کا ادا کر لینا یہ افضل ہے، ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ادا نہ کرنے والے کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے، اس کے چھوڑنے والا گناہ گار نہیں۔ اور عظیم کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ مطلب اگر کوئی بالکل نہ کرتا ہو وہ گناہ گار نہیں، لیکن کر لینا ثواب کا کام ہے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمارے حضور نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی بھی، نفل نماز اور سنت غیر مؤکدہ، اسی لیے ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور نے ان کو پڑھا بھی اور ان کو چھوڑا بھی، سمجھے آپ؟ تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہوں گی۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ آج سے ہم وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں بہار شریعت کے ذریعے ہم سیکھیں گے۔